اسلام ایک ایسا امن کا دین ہے کہ ہر وہ کام جس سے کسی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، پریشانی لاحق ہو، الم اور غم میں مبتلا ہو جائے، ہر ایسے کام سے منع کر دیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ اور ان میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، جھوٹ وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ آج وہ دور چل رہا ہے۔ عوام تو عوام اپنے آپ کو مولوی کہلانے والے، علامہ کہلانے والے، مفتی کہلانے والے، اور تو اور اپنے آپ کو شیخ الاسلام کے لقب سے متعارف کرانے والے، جب یہ کام شروع کر دیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ تو پھر قرب قیامت کی علامات ہی ہو سکتی ہیں۔ یہ منبر و محراب پر بیٹھنے والے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، آپ حیران ہوں گے کہ جھوٹ بھی ایسا کہ وہ خود اپنے منہ سے بولے کہ ہاں یہ سچ ہے یا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے یا یہ جھوٹ ہے، فیصلہ آپ کر لو۔ اپنے آپ کو شیخ الاسلام کے نام سے شہرت پانے والے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ ذرا پہلے خود سن لیجئے۔ میری انفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رویا میں۔ اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں۔ میں نے تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رویا میں۔ اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں۔ 15-20 سال 9 سال تک 15-20 سال 9 سال تک 15-20 سال 9 سال طاہر القادری صاحب یہ بتا رہے ہیں ایک جگہ کے بیان میں کہ 9 سال تک میں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے صحیح بخاری پڑھی ہے، اور دوسری جگہ پر بیان کرتے ہوئے کہہ رہے 15 سے 20 سال کے عرصے میں۔ جھوٹ دیکھا آپ نے کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ پھر ایک چیز یہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو پہلے گزر چکے تھے، بخاری ابھی لکھی کہاں گئی تھی، منظر عام پر کہاں آئی تھی؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی قبر میں جانے کے بعد امام بخاری سے یہ بخاری پڑھی تھی، سیکھی تھی، کہ جو پھر طاہر القادری کو سکھانی پڑ گئی؟ امام صاحب کے اوپر بھی کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا طوفان، کتنا بڑا بہتان ڈالا جا رہا ہے۔ طوفان بدتمیزی کا اندازہ لگائیے آپ۔ کون ہے اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلانے والے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر جو بھی فقہ کی طرف جائے گا، جو بھی اپنی سوچ کی طرف جائے گا، جو بھی علم کلام کو اپنا وتیرہ بنائے گا، یقیناً جھوٹ پر جھوٹ بولنا یہ اس کا کمال ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی فقہ کے اوپر جا رہے ہیں، اور یہ فقہ پہلی چیز سے یہ آئی کہاں سے؟ جب رب تبارک و تعالی نے ابلیس کو اور تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور جب ابلیس سے پوچھا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، آدم کو کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنی فقہ استعمال کری، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ کیا بتانا چاہ رہا تھا اپنی فقہ کے اندر؟ کہ آگ کو کتنے نیچے گہرائی میں لے جا کر کے کیوں نہ جلاؤ، اس کے شعلے بلندی کی طرف اٹھتے ہیں،
اور مٹی کو کتنا اوپر لے جا کر کے کیوں نہ چھوڑو وہ پستی کی طرف آتی ہے. آدم کا مرتبہ پستی والا ہے، میرا مرتبہ بلندیوں والا ہے، میں بلند و بالا ہو کر کے پستی والے کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ شیطان ابلیس کی فقہ تھی، اسی سے ملتی جلتی ہیلے بازیاں کرتے ہوئے. اور یہ فقہ جو ان لوگوں نے بنائی ہے اماموں نے نہیں بنائی، چاروں کے چاروں امام رحمہ اللہ علیہ مجمعین اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ہم تو ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے انہوں نے تو ایک بند باندھ دیا چاروں نے کہ اگر ہماری بات قرآن سے ملتی ہے تو لے لو، ہماری بات نبی کی حدیث سے ملتی ہے صحیح حدیث سے تو لے لو، ہماری بات صحابہ سے ملتی ہے تو لے لو، اگر ان سے نہیں ملتی اور اس سے ٹکراتی ہے تو کبھی مت لینا. لیکن آج کل فقہ پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کے برخلاف کر رہے ہیں. نہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ پائے ہیں، نہ قرآن کو سمجھ پائے ہیں، نہ حدیث کو سمجھ پائے ہیں، بلکہ یہ اپنے من مانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے.